10ویں جماعت کی نظم نمبر 5 تضحیک روزگار۔ تضحیک روزگار دراصل ایک قصیدہ ہے جس کے شاعر مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا 1707 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ سودا ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے بہت سی اصناف سخن میں طب آزمائی کی۔ انہوں نے غزلیں، نظمیں، مثنویاں، قصیدے، مرثیے، قطعات، رباعیات، پہلیاں وغیرہ کہیں ہیں۔ قصیدہ گوئی اور ہجو نگاری میں ان کا مرتبہ اردو شاعروں میں سب سے بلند ہے۔ سودا کا انتقال 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ تو آئیے سماعت فرمائیں تضحیک روزگار۔ ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست انا کا بیک قرار، جن کے طویلے بیچ کوئی دن کی بات ہے، ہرگز عراقی وہ عربی کا نہ تھا شمار۔ اب دیکھتا ہوں میں کہ زمانے کے ہاتھ سے موچی سے کفش پا کو گٹھاتے ہیں وہ ادھار، ہیں گے چنانچہ ایک ہمارے بھی مہربان، پاوے سزا جو ان کا کوئی نام لے نہار۔ نوکر ہے 100 روپے کے دیانت کی راہ سے، گھوڑا رکھے ہیں 100 اتنا خراب خور، ندانا وگنا کاہ نہ تیمار نے سیس، رکھتا ہو جیسے اسپ گلی طفل شیر خور، نا طاقتی کا اس کی کہاں تک کروں بیاں، فاخوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار، مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار، ہے اس قدر ضعیف کہ اڑ جائے باؤ سے، میخیں گر اس کے تھان کی ہووے نہ استوار، نہ استقا نہ گوشت نہ کچھ اس کے پیٹ میں، دھوکے ہے دم کو اپنے کے جو کھال کو لوہار۔ القصہ ایک دن مجھے کچھ کام تھا ضرور، آیا یہ دل میں جائیے گھوڑے پہ ہو سوار، رہتے تھے گھر کے پاس خزارہ وہ آشنا، مشہور تھا جنہوں نے کنے وہ اسپ تابکار، خدمت میں ان کی میں نے کیا جا کے التماس، گھوڑا مجھے سواری کو اپنا دو مستعار، فرمایا تب انہوں نے کہ اے مہربان من، ایسے 1000 گھوڑے کروں تم پہ میں نثار، لیکن کسو کے چڑھنے کے لائق نہیں یہ اسپ، یہ واقعی ہے اس کو نہ جانو گے انکسار۔ دہلی تک آن پہنچا تھا جس دن کے مراٹا، مجھ سے کہا نقیب نے آ کر ہے وقت کار، مدت سے کوڑیوں کو اڑایا ہے گھر میں بیٹھ، ہو کر سوار اب کرو میدان میں گزار، لاچار ہو کے تب تو بندھایا میں اس پہ زیں، ہتھیار باندھ کر میں ہوا جا کے پھر سوار، چابک تھے دونوں ہاتھ میں پکڑے تھا میں منہ میں باغ، تک تک سے پاشنا کے میرے پاؤں تھے فگار، آگے سے تو بڑا اسے دکھلائے تھا سئیس، پیچھے نقیب ہاں کے تھا لاٹھی سے مار مار، اس مضحکے کو دیکھ ہوئے جمع خاص و عام، اکثر مدبر ان سے کہتے تھے یوں پکار، پہیے سے لگاؤ کہ تا ہوئے یہ رواں، یہ بادبان باندھ پون کے دو اختیار، گھوڑا تھا بس کے لاغر و پست و ضعیف و خشک، کرتا تھا یوں خفیف مجھے وقت کارزار، جاتا تھا جب ڈپٹ کے میں اس کو حریف پر، دوڑوں تھا اپنے پاؤں سے جو طفل نے سوار، جب دیکھا میں کہ جنگ کی یوں بندھی ہے شکل،
جب دیکھا میں کہ جنگ کی یوں بندھی ہے شکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار، دھر دھمکا وہاں سے لڑتا ہوا شہر کی طرف، القصہ گھر میں آن کے میں نے کیا قرار۔ سودا نے تب قصیدہ کہا سن کے یہ ماجرا، سودا نے تب قصیدہ کہا سن یہ ماجرا، ہے نام اس قصیدے کا تضحیک روزگار، ہے نام اس قصیدے کا تضحیک روزگار۔ شکریہ۔